اس گلی میں کہ جہاں خاک کی قیمت ہو بلند، اس گلی میں کہ جہاں خاک کی قیمت ہو بلند، نیم غمزے کے برابر بھی نہ ٹھہرا افسوس۔ جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے۔ علامہ اقبال نے جو ایک پیغام دیا ہے، جی بسم اللہ۔ اس کا ایک ترجمہ میں، کیونکہ وہ زیادہ کلام ان کا کیا کہیں فارسی میں ہے، تو میں اس کا اردو ترجمہ ایک صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے کیا ہے، بسم اللہ۔ اور وہ ایک ان کی بہت مشہور ہے کلام کے بتانے تازہ ترشی۔ تو اللہ کا تعلق جوڑ دیا نمازوں کے ذریعے، اس لیے سرکار نے فرمایا اس کو عام نہ سمجھے ہیں، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یقیناً بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے، جنت کی کنجی ہے۔ یہ تو ایک ایک بات سرکار کی ہے کہ موتی یا ہیرا ہے۔ اسپیشل ٹی وی کے پروگرام صوفی ٹاک میں خوش آمدید۔ آج میرے ساتھ ہیں ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی عرفان ہاشمی صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں شمائلہ انور صاحبہ جو وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، سائی وال میں لاہور میں پریکٹس بھی کرتی ہیں وکالت کی، اور یہ بہت خوبصورت نعت پڑھتی ہیں، اور آج یہ ہمارے پروگرام میں ایک نعت پیش کریں گی، صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کا کلام شمائلہ انور کی زبانی۔ رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگی، جس میں ہو تیرا ذکر وہی بزم ہے رنگی، جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے، جس میں ہو تیرا نام وہی بات ہنسی ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے، چمکی تھی کبھی جو تیرے نقش کفے پا سے، چمکی تھی کبھی جو تیرے نقش کفے پا سے، اب تک وہ زمیں چاند ستاروں کی زمیں ہے، اب تک وہ زمیں چاند ستاروں کی زمیں ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام۔ چمکی تھی تو کبھی تیرے نقشے کفے پا سے، اب تک وہ زمین چاند ستاروں کی زمین ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے پڑھا اس کو، اور اسی نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کچھ اشعار جو وہ ہیں کہ جھکتا ہے تکبر تیری دہلیز پر آ کر، جھکتا ہے تکبر تیری دہلیز پر آ کر، ہر شاہ تیری راہ میں ایک خاک نشیں ہے، اور چمکا ہے تیری ذات سے انسان کا مقدر، بے شک چمکا ہے تیری ذات سے انسان کا مقدر، تو خاتم دوراں کا درخشندہ نگیں ہے، ہر قول تیرا حسن صداقت کا ہے ضامن، ہر قول تیرا حسن صداقت کا ہے ضامن، ہر فعل تیرا صدق و ارادت کا حامی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ہر گام تیرا ہمدم گردش گردوں،
ہر گام تیرا ہم قدمے گردش گردوں، ہر جادہ تیرا راہ گزرے خلد بری ہے. ماشاء اللہ عرفان ہاشمی صاحب. ماشاء اللہ. اور آپ کے سماعتوں کی نظر کہ آنکھوں میں ہے اس خلق کے مجسم کا تصور، ایک خلد مسرت میری نظروں کے کری ہے، اور رخشندہ تیرے حسن سے رخسار یقین ہے، تابندہ تیرے عشق سے ایمان کی جبیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. تو عرفان ہاشمی صاحب، جی بسم اللہ بسم اللہ. آپ ماشاءاللہ رمضان کی آمد پہ اور پچھلے دنوں آپ تبلیغ کے لیے بھی گئے ہوئے تھے ماشاءاللہ. آپ کیا تیاری کرتے ہیں اس کے لیے؟ ویسے تو مجھے پتہ ہے کہ آپ روزے رمضان سے ہٹ کر بھی رکھتے رہتے ہیں، اور چلوں پہ بھی، اور جو آپ تبلیغ پہ جاتے ہیں. کچھ باتیں پردے والی ہوتی ہیں، وہ پردے میں رہنے دیں تو اچھا ہوتا ہے. تو آپ رمضان میڈیا کے سامنے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، لوگ مجھے کہیں یار بڑا نیک آدمی ہے جی بعد میں بھی عبادت کرتا ہے. نہیں ماشاءاللہ جی، یہ جیسے کہ اس دن بھی بات ہو رہی تھی کہ صحت کے لیے اعتبار سے بھی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جسے اب کہتے ہیں، صحیح وہ دنیا میں اب اس کا نام جو ہے وہ کچھ رکھ دیا انہوں نے انگلش میں نا، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ. اس کا مطلب یہی ہے، فاسٹنگ ہی ہے. اور ہمیں تو 1400 سال پہلے بتا دیا گیا. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا جی. میں تو یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ فاسٹ فوڈ کا نام ہونا چاہیے چٹ منگنی پٹ ویا. ہاں جی، وہ تو فاسٹ فوڈ ہے نا، تو فاسٹ فوڈ کو اوائڈ کرنا چاہیے رمضان میں. نہیں یہ تو ٹیسٹ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ کو کیونکہ عادت پڑ چکی ہے فاسٹ فوڈ کی، تو لہٰذا وہ پکوڑے، وہ سموسے وہ ہوتے ہیں، لیکن اب اس کو ایڈ کر دیا لوگوں نے. فاسٹ فوڈ بھی ہونا چاہیے، اب برگر بھی آ امی گئے، جان پیزا بھی آ گیا. ابو جان فاسٹ فوڈ بھی، برگر بھی، پیزا بھی ہونا چاہیے ساتھ. تو مطلب ایسا ہے کہ جو چیزیں لوگوں کو پسند ہیں وہ اب کھانے گرو اپ ہو رہی ہے نا، بڑھ رہی ہے. وہ یہ نہ لگے ان کو کہ بھئی رمضان میں جو ہے ہمیں ہماری نہیں، لوگ یہ نہیں کہ رمضان ہے یا عام دن ہے، وہ کہتے ہیں وہ چیزیں اب جو ہمیں مل رہی ہیں، نئے یعنی آئیڈیا آ رہے ہیں، اس میں ہمیں ساتھ ہونا چاہیے وہ بھی ہر چیز. ٹھیک ہے. تو لوگ رکھتے ہیں وہی آپ کی بات، برگر ہو، پیزا ہو، اچھا جو بچے کھاتے ہیں لیکن وہ گھر میں بنا لیں تو بہتر ہے. یہ صحیح بات ہے. گھر میں وہی کہہ رہے ہیں، گھر میں اب رمضان میں تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا، لیکن وہ برگر میں سر کون سا اتنا ٹائم لگتا ہے؟ اس کا سیلڈ وغیرہ پہلے سے بنا کے رکھ لیں. نہیں یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ اگر مجھے بنا کے بتائیں گے، کھوائیں گے، کھلائیں گے تو پھر میں بتا سکتا ہوں کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے یا کم لگتا ہے. میں تو پریکٹیکل کا آدمی ہوں. جب آپ کھانے کا ذکر کر رہے ہیں تو میرا معدہ ہل رہا ہے کہ یعنی کچھ ہونے والا ہے ابھی. تو اگر جب تک میں اس میں پریکٹیکل نہ ہونا، سامنے نہ پڑے ہو، تو میں تھوڑا سا اپنے آپ کو سیڈ فیل نہ کریں. بہت سارے جو فنکار ہیں ان کے استاد جو ہیں، جی جی فاروق اکرم صاحب اس دن تشریف لائے تھے. جی جی. تو انہوں نے قرآن پاک بھی پڑھایا بہت سارے فنکاروں کو. تو وہ میرے طرف ایک دفعہ تشریف لائے تو میں نے ان کو ایک برگر بنا کے، تو اتفاق سے وہ گھر والے نہیں تھے، میں بھی اکیلا ہی تھا. تو وہ جو میرے ہاتھ آیا، وہ چٹنیاں اور جو نا اس میں چیز اور برگر، تو وہ ظاہر ہے جو فروزن ملتے ہیں وہی تھا. وہ چپلی کے کباب، یہ جو بھی شامی کباب. یہ ویسے معذرت آپ کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ایک ہوتا ہے نا چکڑ چھولے. جی جی. یہ نام کو چینج کرنا چاہیے. یہ ریزق ہے، اس کا نام چکڑ رکھا ہے یہ ایک. اور دوسرا یہ آپ چپلی کباب کہہ رہے ہیں. جی جی. چپلی کباب بھی نہیں مناسب ہے. تو ان کے نام چینج کر کے تھوڑا سا نا ان کو رزق ہے نا، ان کو سرائی اور اچھے نام رکھنے چاہیے نا. تو یہ مشہور ہی ہو چکے ہیں، لوگ کوئی دیکھتا نہیں ہے. چکڑ چھولے کھا کے چلا گیا جی، کیا کھا کے چکڑ چھولے بڑا. چلے بھائی، یہ عرفان صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. تو آئندہ میں تو بھی چپل کباب نہیں کہنے لگا اس کو. اور وہ اتنا مزے کا ہوتا ہے کہ اس کو میرا خیال ہے کچھ اور نام دے دینا چاہیے. ہاں یس، ابھی آپ دے سکتے ہو نام. ابھی آپ سوچ رہا ماشاءاللہ جلدی نام چینج کر سکتے. کوئی بات نہیں، اس کو کپل کباب کہہ دیتے ہیں. کپل کباب کہہ لیں، ڈائٹ کباب کہہ لیں، اور بھی سم تھنگ چیزیں ہو سکتی ہیں وہ کہہ لیں کوئی. ٹھیک ہے. بہرحال اچھا ہے، اس کو چینج کریں، اس کو چینج کریں. چکڑ چھولے اور یہ دونوں یہ آج سے نا ناظرین آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ نے ایک تو چکڑ نہیں ڈالنا، اور ایک وہ اچھا نہیں لگتا کھانے میں اس کو. اور چپل جو ہے نا، یہ پشاور والوں سے بھی درخواست ہے کہ جہاں جہاں چپل لکھا ہوا ہے بڑا مشہور ہو اس چکا ہے، کو بدل لیں اور کوئی اور نام رکھ دیں، کوئی اچھا سا ہتھیلی کباب رکھ دیں. ٹیسٹی رکھ لیں، ٹیسٹی کباب، انگلش ٹچ دینا ہے سویٹس کباب تو وہ دے دیں. اور چٹپٹے کباب. لیکن وہ اچھا، وہ میں نے ان کو برگر، بہت ساری چیزیں میں دوبارہ میں خود بھی نہیں بنا سکتا. فروخ صاحب کو جو چیزیں ادھر تھی نا. ویسے میرے نا سوری انٹرپشن کر رہی ہوں آپ کی بات میں.
وہ پیٹی برگر جو ہے آج کل وہ چل رہا ہے، جو مطلب اس میں بھی اسی طرح کا جی۔ کباب جو ہم لوگ نام لے رہے ہیں، تو پیٹی بھی ٹھیک ہے۔ تو شمائلہ صاحبہ نے دیکھا کہ دو آدمی جو ہیں وہ کھانے پینے کی باتیں کر رہے ہیں اور برگر بنانے کی، اور تو میں بھی اپنا آئیڈیا تو ان کا بھی ہم پوائنٹ آف سر ویو آنا میرے مائنڈ چاہیے۔ میں نا ایک بات آئی، میں نے کہا چلیں پیٹی برگر اس میں بھی ٹکی سی ہوتی ہے گول، تو وہ گول ٹکی سی وہ اچھی ہوتی ہے پیٹی ماشاء برگر، اللہ۔ جی سر۔ اچھا لیکن وہ زیادہ فرائیڈ ہوتا ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے، لیکن وہ فرائیڈ ہوتا ہے زیادہ، مطلب یہ بھی اوبیسلی تھوڑے سے شیلو فرائی، پہلے سے پکے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا شیلو فرائی آپ ان کو کرتے ہیں، لیکن وہ فل فرائی کرنا پڑتا ہے اس میں میرے خیال ہے، اور اس کا جو باہر وہ کرمپس لگے ہوئے ہیں۔ بس کریں تو میرے منہ میں پانی آ رہا ہے۔ اچھا یقین ہاں، کریں، یہ یا ویسے تو خالی آپ ڈسکس ہی یہ کریں گے پروگرام ناظرین آپ نا افطاری کے بعد دیکھیے گا، تاکہ آپ کا جو ہے نا اچھا مزے کی بات ہے، کھانے پینوں کے سارے پروگرام وہ افطار سے پہلے لگاتے ہیں، تو میں نے کہا یار یہ نہ کرو ایسے، اس سے پہلے جو ہے نا وہ ویسے پروگرام ہونے چاہیے سادہ، اس کے بعد آپ یہ لگائیں، اور ہمارا بھی میں نے چینل والوں سے بھی درخواست کی ہے کہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ افطار کے بعد لگائیں، ایسا نہ ہو کہ بھوک بڑھ جائے، روزہ رکھ کے باتیں ایسی کریں نا تو وہ تھوڑا سا نا وہ، اور سردیوں میں خاص طور پہ روزہ لگنا شروع ہو جاتا ہے، ہاں تو یہ چبھنا شروع ہوتا ہے، بلکہ ایسی ٹیسٹی چیزیں کی بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو احتیاط کریں گے ہم سے آئندہ سے، روزے کے بعد کریں جو بات، یہ جو روزہ کھولنے کے بعد نہیں چلیں، یہ پروگرام بعد میں چلے گا، فکر نہ کریں، ہمارا تو ٹائم ہی 11 بجے تراویح کے بعد بلکہ یہ شروع ہوتا ہے۔ تو اچھا اب بات ہو رہی تھی کہ یہ جو رمضان ہے اس میں ایک تو آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو بہت سارے اس کے فائدے میڈیکل سائنس نے بھی ثابت کیے، بے شک، اور آپ کو ایک اس میں اور بات بڑی اہم ہے، عرفان صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا بسم اللہ الرحمن کہ الرحیم، جب انسان رمضان روزہ رکھتا ہے جی تو اس میں کیا فرق اس کو عام دنوں میں اور ایک نارمل، اس میں کیا فرق آپ کو؟ سر یہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مسلمانوں کو بہت بڑا انعام ہے جی، روزے ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں جی، جیسے آپ نا ٹیوننگ کراتے ہیں گاڑی کی مہینے بعد 6 مہینے تو پھر وہ چلتی رہتی ہے، ورنہ وہ جھٹکے مارتی ہے، اسی طرح باڈی کے اندر اگر وہ ٹائم جو اللہ پاک نے رکھا ہے فجر سے لے کے مغرب تک کا، اس میں یہ ٹیوننگ ہو رہی ہوتی ہے اندر سسٹم کی ساری کی، اور ایسی ٹیوننگ ہوتی ہے کہ ایک سال پورا اس کو کوٹا مل جاتا ہے روزے رکھنے سے، آٹو کلین کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، واقعی یہ بہت مست ہے ڈاکٹر صاحب جسم کی باڈی کے لیے یہ، کیونکہ اللہ نے جو حکمت کے ساتھ جو چیز بھیجی وہ ہے ہی اچھی ساری، اور حضور سے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے روزے رکھ لو، روزہ ہے تراویحوں اور نماز کے ساتھ، تراویح اور نماز کے ساتھ یہ روزہ ہے جی، سال کے بعد آتا ہے اسے رکھ لو جنت کے سامان تیار ہو گئے، جیسے کوٹا بینک بیلنس میں آپ رکھتے ہو نا، پیسے جمع کراتے ہو، وہ چیزیں بھی جمع کراتے ہو، اسے سال بعد یہ آتا ہے نا، اسے آپ رکھ لو اور آپ کا پورا 1 مہینے کا کوٹا جو ہے نا وہ آپ کو مل گیا، سال کا، اللہ زندگی دے سب کو موت آ گئی تو یہ وہاں کام آئے گا۔ اور دوسرا سر یہ جو اس سے سوری میں آپ کی بات اس سے ہمیں خوشی کے ساتھ اس مہینے کو قبول کرنا چاہیے، آپ سرکار تو 2 مہینے پہلے اس کی تیاری کرتے تھے، ہاں جی، صحابہ رضی اللہ تب اس کی تیاری کرتے تھے، تو اس لیے خوشی کی بات ہونی چاہیے جی، 30 روزے یعنی سال بعد آتے ہیں، ہاں جی 30 روزے، تو ویسے دیکھنے میں یہ آتا ہے تو گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، بیگم بھی کہتے ہو جی 30 روزے جی، دسو 30 روزے گرمی پڑی ہے، روزے 30 روزے، اس کو بولو بیگم تو کٹھے رکھ لینے، تو کٹھے رکھ ایک ایک کر کے رکھ لینا جی، 5 نمازوں کی فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہے، تو جو یعنی فجر کہاں ہو رہی ہے، زور مغرب عشاء ہو رہی ہے، اور عشاء کی 17 رکھتے ہمیں بوجھ بنتی چلی جا رہی ہے، یہ وہ عمل ہے جس ہمیں خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے، ویلکم کرنا چاہیے، دوسروں کو اس کی عادت پانے چاہیے، اس کے فضائل بتانے، جس سے ملے گا کیا ہے، نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہو گیا، نہ پڑھنے نقصان، دونوں باتیں کھول کے بتائیں گے تو اس کا شوق ڈر خوف پیدا ہوگا، پھر ہم عمل میں آئیں گے۔ تو اللہ نے قرآن میں وعدہ فرما دیا کہ میں نے مسلمانوں کی کامیابی ناکامی کے معیار اعمال کے بدلے میں، اعمال کی بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پڑھتے نماز فرض ہوگی، اس کو جس نے قائم کر لیا اللہ پاک نے خوش ہو کے اس کی دنیا بھی بنا دی، قبر بھی بنا دی، آخرت بھی بنا دی، تو اس میں تھوڑا سا لوز نہ کرے اس کو، یہ وہ فرض ہے جس کی کسی حال میں معافی نہیں ہے، اللہ سبحانہ 700 بار اس کا ذکر کیا نماز کا، 700 بار، اب بتائیں سب سے اہم چیز ہے یہ نماز، اس سے ہمارے سارے حالات بڑھیں گے، تو صحیح نماز پہ اللہ کی مدد براہ راست ہے، دروش صحیح ہو، اتحیات صحیح ہو، دعائے قنوت صحیح ہو ہے جی، تو صحابہ رضی اللہ پوچھے یا رسول اللہ یہ جو ہم نمازیں لے گئے سے کیا ہوگا، کہا آپ جہاں بھی جس ملک میں جاؤ گے براہ راست اللہ سے مانگنے کا رابطہ ہو گیا،
صحابہ رضی اللہ اتنے خوش ہوئے جیسے ان کو خزانے مل گئے. ہاں جی رات کو مسلح بچھاتے تھے, اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے, صبح جاتے تھے, وہ کام ہوا ہوتا تھا. تو اللہ کا تعلق جوڑ دیا نمازوں کے ذریعے. اس لیے سرکار نے فرمایا اس کو عام نہ سمجھے ہیں, یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یقیناً بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی ہے, جنت کی کنجی ہے. یہ تو ایک ایک بات سرکار کی ہے کہ موتی یا ہیرا ہے, ہمیں اپنانا ہوگا اس کو, تو بات بنتی چلی جائے گی. عرفان صاحب آپ جو بات کہہ رہے تھے, جی علامہ اقبال نے جو ایک پیغام دیا ہے, جی جی بسم اللہ. اس کا ایک ترجمہ میں, کیونکہ وہ زیادہ کلام ان کا کیا کہیں فارسی میں ہے, جی جی بسم اللہ. اور تو فارسی سمجھنے والے ہمارے ادھر کم ہیں, تو میں اس کا اردو ترجمہ ایک صوفی غلام مصطفیٰ توسم نے کیا ہے, بسم اللہ. اور وہ ایک ان کی بہت مشہور ہے کلام کے بتانے تازہ ترشیدہ. تو یہ ہے کہ ہر گھڑی مسلمانوں کے بارے میں ہے کہ ہر گھڑی ایک نیا بت تو نے تراشا افسوس, ہر گھڑی ایک نیا بت تو نے تراشا افسوس, اپنے دل کو نہ کبھی تو نے کوریدا افسوس, اتنا پگھلا دیا فرنگ کی گرمی نے تجھے, اتنا پگھلا دیا فرنگ کی گرمی نے تجھے, اپنی آنکھوں سے تو خود آپ ہی ٹپکا افسوس. اس گلی میں کہ جہاں خاک کی قیمت ہو بلند, اس گلی میں کہ جہاں خاک کی قیمت ہو بلند, نیم غمزے کے برابر بھی نہ ٹھہرا افسوس. مانا تو نے کیا ہر درس خرد کو ازبر, شوق کی بات کا ایک حرف نہ سیکھا افسوس. اور دہر میں گھوما کیا تو نے حرم کا بھی طواف, اپنے گرد ایک بھی چکر نہ لگایا افسوس. تو یہ بات علامہ اقبال نے فارسی میں کئی صوفی غلام مصطفیٰ میں تو کہ آپ مسلمانوں کے بارے میں کہ افسوس کی بات ہے کہ آپ نے اپنی چیزوں کو وہ قدر نہیں کی, اپنے گرد نہ گھوما. تو اپنی چیزوں کو دیکھیں جو آپ کو ملی ہے, ایک رہنمائی ملی ہے, آپ کو ایک گائیڈنس ملی ہے, آپ کو ایک طریقہ حیات ملا ہے, آپ کو ایک عبادت کا طریقہ ملا ہے, اور بڑا خوبصورت طریقہ ملا ہے. بے شک کوئی ایسا نہیں کہ جہاں پہ آپ دوسرے لوگ بھی عبادت کرتے اپنے اپنے طریقے سے, اور آپ کو جو بڑا صاف ستھرا, بڑا پاکیزہ, جس میں آپ کو صحت بھی ہے آپ کے لیے, ذہنی صحت بھی ہے, جسمانی صحت بھی ہے, آپ کو بہت سارے فضائل اس کے علاوہ ہیں, اور آپ کا ڈائریکٹ رابطہ, کوئی درمیان میں وہ نہیں ہے کہ یہ پروہت آئے گا بیچ میں, کوئی اور چینل ہے, تو آپ ڈائریکٹ ایک آپ کا رابطہ ہوتا ہے اپنے خالق کے ساتھ. بے شک. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہماری ڈاکٹر صاحب جو راستہ خالق نے بتا دیا, اگر اس پہ چلیں گے تو خالق خود کہہ رہا ہے میں تیری دنیا قبر آہت بنا دوں گا, اس سے چھوڑ کے غیروں کے طریقوں پر چلو گے نا تو وہ سارا نقصان ہی نقصان ہے. تو اس لیے ہم خود جتنے بھی عزیز و کارب دوست احباب ہیں اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں, یہود و نصارہ کی لپیٹ. قرآن کہہ رہا ہے یہود و نصارہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے, یہ تمہیں اچھے لگے, ان کی عادات, ان کی چیزیں اچھے لگے, یہ تمہیں نقصان پہنچائیں. تو اس بات کو سمجھنا میں ہم عقل والے ہو چکے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں جی. اگر اس بات کو ابھی بھی نہ سمجھا تو پھر عزر اسلام تو کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. عزر اسلام تو آج کل بہت مصروف ہیں, پہلے اتنے کبھی مصروف ہوئے تھے ہیں. آج دنیا کا کمپیوٹر سامنے رکھا ہے, امریکہ, ناروے, جرمنی, کینیڈا, ٹھک 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 سب جا رہے. ہم کہتے ہیں ادھر مر گئے, میں ٹھیک ہے, ہم نے بھی جانا ہے. یعنی لمبی عمروں والے بھی چلے گئے اور چھوٹی عمروں والے چلے گئے. 950 سال عمر نوح علیہ السلام کی, 950 سال, اور جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 63 سالہ دنیا سے زندگی گزار کے پردہ فرما گئے ہیں جی. تو جانا ہے ساتھ, جانے کی تیاری کیا ہے؟ بنیاد وہی میں جو پہلے کہا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر نماز کو قائم کر لیں, اس میں بچت ہو جائے گی. اس کے علاوہ بچت ہو ہی نہیں سکتی. ڈاکٹر صاحب یقین کریں یہ بنیاد, یہ وہ راہ ہے, سیدھی راہ. یہ سیدھی راہ پہ جو چلے گا اللہ پاک ساری دنیا کی راہ کھولتا چلا جائے گا. اللہ کہتا ہے آ تو صحیح, فجر پڑھ تو صحیح, ظہر مغرب شام پڑھ تو صحیح, پھر دیکھ میں کرتا کیا ہے. دین تو پریکٹیکل کا نام ہے, بحث کا نام ہے. جی جی بیسیں گے تو بحث میں پڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے یہ یاد دہانی تنقید نہیں ہے. نظم پڑھوں گا, علامہ اقبال کی نظمی ہے. جی جی ماشاء اللہ. بہشت تو کجائیں روزگاری شیشہ بازی, اس کا ایک پنجابی ترجمہ ہے جنت دی دنیا. تو جنت کی دنیا کیا ہے؟ اے جنت ہے عرفان صاحب, اے جنت ہے ایتھے کوئی ول فریب جاندا نہیں. بے شک بے شک. ایس زمین دے سر دے اتے چکر کسے اسمان دا نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ.
एदा यूसुफ वाकफ नाही कैद खाने दिया राहां तो अल्लाह अकबर एदा यूसुफ वाकफ नाही कैद खाने दी राहां तो एदी जुलैखा दा दिल खाली फरियादां ते आहां तो अल्लाह अकबर ਇੱਥੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਹਾ ਇਹ ਜੰਨਤ की दुनिया की बात हो रही है। ਇੱਥੇ मूसा गश ना खावे, ਇੱਥੇ ਤੂਰ ਵੀ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਸ਼ਬੀਹਾਤ ਸਾਰੀ ਬਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਕਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਕੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੂਫਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਜੰਨਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਭਾਨ बेशक ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਦੁਖੜਾ ਬਹੁਤੇ ਥੋੜੇ ਦਾ। ਵਾਹ 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 ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਦੁਖੜਾ ਬਹੁਤੇ ਥੋੜੇ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਛੂਵੇ दर्द फिराक विछोड़े दा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह यानी वो मुसलसल आप वसल की कैफियत में है। बेशक आप पहुंच गए आलम बाला में बेशक अपने खालिक के पास। ठीक है जी। इत्थे अकल ना ठोकर खावे, इत्थे अकल ना ठोकर खावे दोष की दानिशमंदां दा। हाँ रस्ते दे वल पेचां बाजो मजा ना आवे बंदां दा। उस दुनिया तो नाठो सजना, ये जो इस दुनिया में हम रह रहे हैं उसकी बात हो रही है। उस दुनिया तो नाठो सजना, उस दुनिया विच जान नहीं बेशक जिस पे हम अपना सब कुछ वार रहे हैं ना, जिस दुनिया के ऊपर। वो कहते हैं ना कि उस दुनिया तो नाठो सजना, उस दुनिया विच जान नहीं जिस दुनिया विच अल्लाह है, बेशक जिस दुनिया विच शैतान नहीं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आसा दी घुमन घेरी विच ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। वाह सुभान अल्लाह। ਆਸਾ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੁੰਮਨ ਘੇਰੀ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇੱਕ अमानत है, ਅਸੀਂ जान के हारी जाने हैं, वाह, ਅਸੀਂ सुभान जान के हारे। वाह, वाह। तो डॉक्टर साहब ये अभी मोहतरम बात कर रहे थे तहज्जुद की, थोड़ी सी बड़ी ज़बरदस्त ये तहज्जुद वाली बात है। यकीन करें ये इसकी थोड़ी सी बुनियाद में पीछे से चलूँगा कि एक बंदे को मैंने कहा भाई नमाज़ पढ़ा करो, तो कहता है जी नमाज दिल की होनी चाहिए, दिल से उठेगी तो पढ़ूंगा। मैं कहा यार अक्सर देखने में आते हैं जो ये लोग कहते हैं दिल से उठेगी पढ़ूंगा, वो खुद उठ जाते नमाज नहीं पढ़ते। तो फिर तुम कहते हो नमाज दिल की होनी चाहिए। मैं कहा दिल का नमाज के साथ कोई तल्लक ही नहीं, दिल का नमाज के साथ कोई तल। मैं कहा मेरा नहीं दिल करता मैं नमाज पढ़ूं, लेकिन मुझे आवाज़ आती है सलातो खैर मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। तो मैं उस आवाज़ से जाना दिल का दसाऊँ, उधर कहा जा रहा है सलात तो खैर मिनन, नमाज नींद से बेहतर है, तो मैं उस आवाज़ पे जाता हूँ दिल कहता है सो। डॉक्टर साहब असि दुनिया जाए नींदर पूरियां करने और जड़ियाँ नहीं हो रही, तो फरमा रहे थे नींदर तो जल्दी सो जाए ना, नींदर ओरी पूरी होएगी। लोग रात देर तक जागते हैं, फिर कहते हैं जी सुबह फिर नींदर उसकी पूरी होगी जो तहज्जुद कायम करेगा, सेहत उसकी अच्छी होगी जो तहज्जुद कायम करेगा, हालात उसके अच्छे होंगे तो तहज्जुद कायम करेगा। बरादरी में जो झगड़े हो चुके होते हैं जिसकी समझ बूझ नहीं हम कर पाते, वो अल्लाह पाक समझ बूझ अता फरमाएगा जो तहज्जुद कायम करेगा। आप सरकार ने फरमाया इसको छोड़ जाने का डर ना होता तो मैं इसको फ़र्द कर देता, तो फिर भी इसकी इतनी है। पहले आसमान पे अल्लाह ताला आके ये कह रहा है को जो मुझसे मांगे तो मैं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। इसलिए अल्लाह जब कह रहा है कि मेरे साथ अलग जोड़, मैं तेरे रास्ते खोल दूँ तो ये दुनिया के ऊपर कामयाब कर दूंगा। हर आदमी चाहता है मैं कामयाब, अल्लाह ताला भी ये चाहते हैं कि मेरा बंदा या बंदी मेरे पास वापस आए तो कामयाब होके वापस आए। अल्लाह पाक हमारी कामयाबी के इतने हरीस हैं, तो कामयाबी की राह बताने के लिए आप सरकार को अल्लाह ताला भेज दिए। ये मेरा महबूब है, ये मैं तुम्ही को देता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। नाजरीन बातें तो ऐसी कमाल चल रही थी। इरफान हाशमी साहब हमारे साथ हैं, शुमाइला अनवर साहब हमारे साथ थी कि दिल ही नहीं कर रहा उठने को, लेकिन बेशक एक चैनल का वक्त होता है। और हमारी फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।